بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ شاہد بھائی لاہور سے سوال کرتے ہیں، کیا ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وتر پڑھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ 1، 3، 5، 7 یعنی طاق عدد میں ہم وتر ادا کر سکتے ہیں۔ رات کی نماز میں یا عشاء کی نماز کے بعد جو الگ سے ایک نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس کو وتر کہتے ہیں۔ نفل میں سب سے زیادہ موقد جو یعنی جس میں تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں اور وتر ہے۔ یعنی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ہے یہ نفل، لیکن اس کی تاکید اتنی کی گئی ہے کہ کئی علماء اس کو فرض یا واجب تک کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم وتر پڑھ رہے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں 1422 اور سنن نسائی میں 1711 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق، وتر حق ہے، فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 وتر پڑھنا چاہے اکٹھے تو وہ 5 وتر پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ اور صحابہ کا عمل بھی اس میں ثابت ہے، جس طرح کہ ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر میں تھے، تو انہوں نے عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کی، ثم قام فصلی رکعتا اوتر بہا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1 وتر پڑھا، اور 1 وتر پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بات فرمایا، اور اس 1 وتر میں جو انہوں نے قرات کی سورہ نساء کی 100 آیتیں انہوں نے اس 1 وتر میں پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو 1 وتر انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بیان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور میں وہی قرات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 وتر پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی 100 آیتیں تلاوت کی۔ یہی عمل سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو محبت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی پوچھنے لگا کہ آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ما اوتر الا بواحدۃ، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 وتر پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصاب انہ فقیہ، انہوں نے صحیح کام کیا ہے اور وہ فقیہ ہیں۔ انہوں نے یہ کام جو کیا یعنی 1 وتر پڑھ کے انہوں نے اچھا کام کیا اور صحیح کام کیا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دو، انہوں نے صحیح کام کیا ہے اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3764 اور 3766 نمبر پر موجود ہے۔ تو ان روایات سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حکم سے اور اسی طریقے سے صحابہ کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 1 وتر پڑھنا یہ بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی شخص اسی کو عادت بنا لیتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک دن 1 وتر پڑھیں، اگلے دن 3 وتر پڑھیں، یا کبھی 1 کبھی 3 پڑھ لیں۔ تو سنت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی۔ تو کوئی شخص اگر 1 وتر پڑھتا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی ہم 3، 5، 7 اور باقی احادیث پر بھی عمل کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ ہی 1 وتر پڑھتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔